عزیزان محترم خوب امام رؤوف ہے، امام کی بارگاہ میں جو گیا امام نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ استاد علی ایک تاجر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بزنس مین تھا اور آج سے 30 سال پرانی کوئی بات انہوں نے بتائی، تہران کا رہنے والا تھا، بزنس کرپٹ ہو گیا، جیسے بہرحال حالات ہیں، کووڈ ہے، اس طرح انسان زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہوا، بزنس خراب ہو گیا، بڑا بزنس مین تھا، بزنس خراب ہو گیا، اب مقروض ہو گیا، لون دینا تھا، جس کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کوئی دروازہ نہیں کھول، حتیٰ بعض جگہ پر اپنی زوجہ کو بھیجتا تھا کہ شاید خاتون دیکھ کر وہ، لیکن سب نے منہ موڑ لیا۔ ایک دن پریشان بیٹھا ہوا اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اب کسی ایک اور کے پاس جاتا ہوں کہ جہاں سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ زوجہ نے پوچھا، وائف نے، کہ کہاں؟ کہا امام رضا۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام رضا جو ہے وہ پورا کر دیں گے۔ کہا مگر پیسے نہیں ہیں، کیسے زیارت پہ جائیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، کہیں سے کچھ کرو۔ اس نے بہرحال کہیں سے کچھ پیسے ایسے کر زیارت پہ اس کو بھیجا۔ یہ زیارت پہ گیا، اس نے زیارت پڑھی، زیارت کر کے جہاں جوتے رکھتے ہیں کفش داری، وہاں اس نے وہ جو ٹوکن تھا، اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے کہا کھانا کھاؤں گا، واپسی کا ٹکٹ لوں گا اور واپس جاؤں گا۔ امام رضا سے بڑا دل کی باتیں اس نے بڑی کی۔ جیسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ٹوکن کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے سے پیسے تھے نا وہ بھی نکال لیے کسی نے۔ اب تو یہ ٹوٹ گیا، وہی اس کے پاس پیسے تھے، کس طرح اس کی وائف نے زحمت کر کے اس کو دی۔ وہاں سے سیدھا دوڑتا ہوا زری کے پاس گیا، کچھ کہا نہیں اس نے، اور دل میں کہا کہ امام رضا آپ جانتے ہیں، اگر تو آپ نہ جانتے اس کا مطلب ہے آپ امامت نہیں، امامت کا مطلب ہر چیز پہ تشرف ہے، آپ کے حرم سے میں کہاں جاؤں، کس طرح میں آیا تھا آپ کے پاس، جو میں تو آپ کے پاس اپنا پچھلا درد لے کے آیا تھا، آپ نے تو میرا وہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے گریا کرتے ہوئے باہر نکلا، اچانک سے باہر نکلتے ہوئے پاؤں ٹکرایا تو ایک سکہ پڑا تھا، کوئن اس نے اٹھایا، اس نے دیکھا کہ ظاہر ہے پہلے بوتھ لگے ہوتے تھے، کوئن ڈال کے کال ہوتی تھی، حرم سے نکلا، اس نے بولا کہ وہ بوتھ لگے ہوئے ابھی بھی لگے ہوئے وہاں پہ۔ اس نے کہا کہ میں کسی سے مانگوں کہ میں تہران سے آیا ہوں، یہ آیا ہوں، وہ آیا ہوں، تو میری ہمت نہیں ہے کہ میں کسی سے کہوں یہ، کیونکہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، بڑا بزنس مین تھا، کوئی پروفیشنل تھا نہیں کہ لوگوں سے پیسے مانگتا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئن ہے، میں ایک رینڈملی کال کر لیتا ہوں، اگر منع کر دے تو کم از کم میں اس کے سامنے تو نہیں ہوں نا، میری انسلٹ تو نہیں ہوگی۔ اس نے یہی کیا، اس نے سکہ ڈالا، اس نے کال ملائی، کال مل گئی، ایک بندے نے کال اٹھائی، کہا کہ میں تہران سے آیا ہوں، یوں یہ ہے میرا مسئلہ، میرے پاس مجھے کھانے کے پیسے کر دو اور مجھے میری واپسی کا ٹکٹ کر دو تو امام رضا تمہاری مدد کرے گی۔ اس نے بولا کہ تم کھڑے کہاں ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا پوچھو آس پاس۔ اس نے بتایا کہ میں فلکہ آب اور میدان خسروی، جو خیابان خسروی ہے، اس کے کونے پہ کھڑا۔ کہا بس وہیں کھڑے ہو، 15 منٹ میں گاڑی بھیج رہا ہوں۔ یہ وہاں کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ اس زمانے کی مہنگی گاڑی آئی، اور اس نے بولا کہ آپ وہی جس نے کال کی تھی؟ کہاں گاڑی؟ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ اس کا ڈرائیور ہے۔ یہ مجھے لے کر گاڑی میں شہر کے ایک بڑے پوش ایریے میں گیا، دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے۔ میں جیسے اندر ہوا، ایک شخص سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اور آ کر اس نے مجھے گلے لگایا، کہا میں ہی ہوں جس سے تمہاری بات ہوئی ہے۔ کہا آؤ اندر آؤ۔ میں اندر آیا، اس نے مجھے چائے پلائی، شربت، ایک بڑا اچھا ویلکم دیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھے مفصل کھانا کھلایا، بہترین کھانا۔ اب میں یہ دیکھ رہا کہ کھانا تو میں نے کھا لیا، اب میں نے کہا کہ بزرگوار زحمت ہوگی، مجھے ٹکٹ کے پیسے دیں تاکہ میں واپس جاؤں۔ اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑے، میں مسئلہ بیان کر کے آپ کے سر میں درد کروں گا، میں امام رضا سے اپنا مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں بزنس مین تھا، میرا بزنس خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی نے بہرحال لون ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کتنا لون ہے؟ اس زمانے میں اس نے کہا کہ میرے 200 ملین تومان میرا لون۔ اس 30 سال 200 ملین بہت ہوتا تھا، ابھی شاید اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، ابھی تو شاید 15-20
$10,000 ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بہت تھا. کہا کہ اور تمہیں دوبارہ کام شروع کرنے میں کتنے پیسے چاہیے؟ کہا کہ 60-70 ملین. اس نے چیک نکالا، اس نے 200 ملین لکھے. اب یہ پریشان ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. دوسرا چیک نکالا، اس نے 70-80 ملین لکھے. اس نے بولا یہ کیا ہے؟ ایسے میں ایک جوان آیا اور جوان نے اس کو بڑے ادب سے چائے پلائی اور چلا گیا. کہا کہ یہ تم نے اس کو جوان کو دیکھا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا کچھ عرصے پہلے اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا. کینسر ڈائیگنوز ہوا اور میں اس کو لے کے گیا تہران ہاسپٹل ادھر. انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. لندن میں ایک ہاسپٹل ہے، اگر وہ اس کا علاج کر لیں تو یہ بچ سکتا ہے. خوب پیسے والا تھا میں فوراً لندن چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم 3 ٹیسٹ کریں گے، اگر تینوں نیگیٹو آ گئے تو پوزیٹو آ گئے، کچھ ایسا تھا کہ تو ہم علاج کریں گے، ورنہ ہم علاج سے بھی چھوڑ دیں گے. ہم کچھ 2 ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے وہ پوزیٹو آیا. تیسرا ٹیسٹ ہونے والا تھا، وہاں جو کام کرتا تھا اس کو انگلش فارسی، اس نے مجھے بولا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تیسرا ٹیسٹ آئے تم دعا کرو کہ یہ نیگیٹو آ جائے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ 2 پوزیٹو آ گئے. کہہ رہا ہے مجھے پتا تو تھا نہیں، پیسے والا شخص تھا. میں باہر صحن میں گیا، میں نے کہا دعا کس سے کروں؟ مجھے ایک دم امام رضا کا خیال آیا. میں نے کہا یا امام رضا، میں آپ کا بہت اچھا زائر تو نہیں کہ میں اس طرح آپ کے حرم نہیں آتا، مسجد میں رہتا، لیکن آپ کا ہمسایہ ضرور ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں. بس مجھ پہ کرم کر دیں میرے بیٹے پر. میں آپ کے ظاہر پر ایسا کام کروں گا نا سنگ تمام، یعنی اینڈ کر دوں گا. میرا آپ بچے کو جو ہے وہ صحیح کر دیں. کہہ رہا ابھی میں نے یہ دعا کی تھی، وہ دوڑتا ہوا آیا شخص، کہا کہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے. بس میں وہاں سے اپنے بچے کو لیا، دوبارہ ٹیسٹ کیے انہوں نے، وہ سارے ٹیسٹ جو پوزیٹو آئے تھے وہ بھی نیگیٹو آ گئے. میں واپس ایران آیا، میں نے وہاں دیکھا تو لوگ پریشان، ڈاکٹر یہ معجزہ ہے، ایسا ممکن نہیں تھا. کہا بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں انتظار کرتا تھا کہ وہ کون سا ظاہر ہے. کہتا میں جاتا تھا حرم میں، لیکن میں ڈھونڈتا رہتا تھا. رات کو میرے خواب میں امام رضا ہے. اللہ اکبر، کتنا رؤوف امام ہے. رات کو میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ کل ایک ظاہر آئے گا تمہارے پاس، تو اپنے دفتر چلے جا. بس کہتا ہے میں دفتر میرا بڑا دور ہے، وہاں تو ظاہر دور دور تک نہیں، میں دفتر میں بیٹھا ہوا. اچانک سے یہ فون بجا. دیکھیں آپ امام رضا کس طرح انسان کی زندگی کو پلان کرتا ہے. وہ کہا کہ تم نے مجھے فون کیا، تم آئے، تو میں نے اصل میں یہ وہ کام کیا ہے کہ جو میں نے امام سے اپنے بیٹے کے لیے وعدہ کیا. کس طرح امام، اس طرح بہت سا، اور یہ واقع ایسے نہیں ہے کہ داستانیں یا خواب ہے، یہ حقیقت ہے. امام رضا واقعہ نے امام رضا رؤوف ہے.